دنیا کی لالچ، مولوی اور چندوں کے پیچھے بھاگے، مولوی اور سرمایہ داروں کے گھروں کا طواف کرے، یہ مولویت نہیں ہے۔ مولویت نام ہے اشرف علی تھانوی کا، یہ مولویت ہے۔ مولویت نام ہے مولانا احمد علی لاہوری کا، مولویت نام ہے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا، مولویت نام ہے مولانا غلام اللہ خان کا، یہ مولوی ہیں۔ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے، فتوے بیچنے والے۔ بات یہ ہے، درد دل ہے، کوئی کچہریاں آپ چلے جائیں، کوئی آدمی بی اے ایل ایل بی اس کا بورڈ نہیں لگا سکتا جب تک اس کے پاس ایل ایل بی کی سند نہیں لگا سکتا۔ کوئی آدمی ڈاکٹر اپنے آپ کو نہیں لکھوا سکتا جب تک اس کے پاس ڈاکٹری کی سند۔ انجینئر ہر چیز کے لیے ڈگری ہے، سند۔ یہ واحد جگہ ہے جتھے کسی سند دی ڈپلوما ڈگری سند نو۔ یہاں سند کیا ہے؟ توتی اچھی بولتی ہو، یہ سند ہے۔ دوسروں کے بزرگوں پر ذرا رگڑا کر دو ہوئے، یہ سند ہے۔ بھگتو بھگتو، پھر آگے پھر آپ نے بھگتنا ہے۔ جاہل لوگ ممبر و محراب پہ قابض ہو گئے، وہ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، وہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے۔ تاریخ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگلے دن ایک مولانا کہنے لگے بھائی کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو عباس علمبردار ہے نا، عباس علمبردار، یہ نبی پاک دا چاچا۔ ٹھیک ہے، واہ بھائی واہ، نبی پاک دا چاچا کتھے، کربلا کتھے؟ کتاب تو پڑھنی نہیں، مطالعہ تو کرنا نہیں۔ یہ مولویت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہنا کیا چاہتا تھا میں۔ ہاں جی، ہاں، ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ ایسے بے وقوف احمق آدمی سے دعویٰ کرواؤ کہ نبوت کیا ہو جائے، بے آبرو ہو جائے۔ ان کے لیے ایک بندہ انہیں ملا، اس کے لیے ان کا ایک ساتھی ملا، حکیم نور الدین بھیرے کا تھا، جو پہلا خلیفہ بنا اور مرزے کو ساری کتابیں یہی لکھ کے دیتا تھا۔ یہ عالم آدمی تھا، یہ اہل علم تھا، حکیم نور الدین۔ جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے اس کمیشن کی رپورٹ پر جو پادریوں نے اور کمیشن کے لوگوں نے اپنے لیڈروں کو پہنچائی تھی، انہوں نے کہا جہاد کا جذبہ مسلمانوں کے دلوں سے نکالو۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ مرزے نے آ کے پہلے کیا کہا، اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جنگو قتال۔ اب دین کے لیے جنگو قتال نہیں کرنی، اب جہاد کا خیال چھوڑ دو۔ اور میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا نے کہا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جاری رہے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر یہ مطالبہ
100% درست معلوم ہوتا ہے کہ جب مرزائیوں کے اندر جہاد کا جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر انہیں پاک فوج کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. پاک فوج کا حصہ تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے، ان لوگوں کا ہونا چاہیے حصہ جن کے دلوں میں جہاد کا کیا ہے جذبہ. مصیبت یہ بن گئی کہ لوگ ان کا مطالعہ نہیں، لوگ کتابیں نہیں پڑھتے. اگر میں آپ سے یہاں ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے گھروں میں نبی پاک کی سیرت کی کتابیں موجود ہیں تو بمشکل 10-15 بندے ہاتھ کھڑے کریں کہ وہ کتابیں سیرت کی موجود ہوتی تو آپ پڑھتے، آپ کے بچے پڑھتے، آپ کی بچیاں پڑھتی، انہیں پتہ چلتا کہ ہمارے نبی کیا تھے، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھیں، صحابہ کیا تھے. اسی لیے تو آج ایک 12-14 سال کے بچے سے پوچھا جائے تمہاری آئیڈیل شخصیت کون ہے تو وہ کسی انگریز کا نام لے، کسی فلاسفر کا نام لے، کسی سائنسدان کا نام لے. اسے پتہ ہی نہیں ہے ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا ماضی کیا ہے. اسے بتایا جائے یہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف دنیا کے سامان بنائے، اچھے اچھے سامان بنا لیے لوگوں نے. یہ آئیڈیل شخصیت نہیں ہے. آئیڈیل شخصیت وہ ہے جو زلزلہ آنے پہ زمین پہ پاؤں مار کے کہتا ہے رک جا، عمر نے آج تک تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا. آئیڈیل شخصیت وہ ہے جو دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتا ہے. یہ لوگ ہیں. تمہاری آئیڈیل شخصیات وہ ہیں جنہوں نے جنگل کے کناروں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اوے شیروں، اوے ہاتھیوں، چیتوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتی ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو. پھر دنیا نے دیکھا درندوں نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے اور اس کمانڈر کو بزبان حال یہ کہتے ہوئے جنگل سے رخصت ہو گئے تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. یہ آئیڈیل شخصیات ہیں جنہوں نے دجلہ کی لہروں میں گھوڑے ڈال دیے تھے. لیکن وہ آپ کے گھروں میں کتابیں ہوں تو اب تو سیرت پہ ایسی کتابیں آ گئی ہیں بچوں کے لیے الگ، بڑے کام کیے لوگوں نے. خواتین کے لیے الگ، ان میں صرف خواتین کی باتیں ہوں گی. بچوں کے لیے الگ سیرت کی کتابیں، عام، فہم، آسان. اسے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ختم نبوت کے موضوع پر الیاس برنی، پروفیسر الیاس برنی کی کتاب قادیانی مذہب اگر آپ کو کہیں سے ملے آپ اسے خریدیں، آپ اسے پڑھیں. بالکل قادیانیت سے آپ متعارف ہو جائیں کہ یہ کیا بلا ہے یہ اور کتنا بڑا فتنہ ہے یہ. پروفیسر الیاس برنی ایک کتاب نے مجھے بہت متاثر کی، وہ ہے بالکل چھوٹی سی، اس کا نام ہے حرف مہر مانا. حرف مہر مانا یعنی اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ میں مرزائیوں سے پیار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے بڑی پیار سے باتیں کی ہیں اور مرزائیوں کو اس نے کہا ہے تم غلط ہو، غلط لائن پہ چل گئے ہو، واپس پلٹو. اس میں ایک بات جو اس نے کی، اس کا مصنف ہے غلام جیلانی برق. یہ غلام جیلانی برق اٹک کا ہے، یہ بھی پروفیسر ہے. یہ پہلے دہریہ ہو گئے تھے، حدیث کے بھی منکر ہو گئے تھے، اس پر کتابیں بھی لکھی انہوں نے. اللہ نے بعد میں انہیں ہدایت دی. ہدایت دی تو پھر انہوں نے قادیانیوں کے خلاف کتاب لکھی.
اس میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اور پڑھے لکھے طبقے کو متاثر کرے گی وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں کچھ ایسی وحی کا ذکر کیا ہے جو انگلش میں ہے. وحی جو اتر رہی ہے وہ انگلش میں، انگریزی میں. تو غلام جیلانی برق نے انگلش گرامر کو سامنے رکھ کر یہ بتایا ہے کہ یہ انگلش غلط ہے، یہ انگریزی غلط ہے. اور وہ آخر میں کہتا ہے مرزائیو سوچو بھائی اللہ نو انگریزی بھی نہیں آندی، اللہ نازل کر رہا ہے اور ہے وہ غلط، انگلش گرامر کے لحاظ سے وہ غلط ہے. اس نے بہت ساری مثالیں دی ہیں اس پر. بہت اچھی کتاب ہے، پتہ نہیں آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کا نام ہے حرف ماہر مانا، غلام جیلانی برق کی وہ کتاب. اسے آپ پڑھیں دیکھیں. کوئی یہ جو وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب بولتے ہیں، انہوں نے مرزے کی، قادیانیوں کی، اس کے رد کی کتابیں پڑھی؟ کوئی انہوں نے پڑھی نہیں ہے. جب ایسے لوگوں کا یہ حال ہے عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اذان دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی پورے حقوق حاصل ہونے چاہیے تبلیغ کے، دعوت کے. صرف تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی جس میں اختلاف ہے. واہ، عام لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی تبلیغ کا حق ملنا چاہیے. انہیں تبلیغ کا حق کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ وہ بھی تبلیغ کریں، ان کو بھی یہ حق ہے. ایک آدمی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہو، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہو، دوسرا بندہ قریب سے گزرے، اس آخیا تین حق کے بیوی نال گل کرن دا تے تھوڑی جی من بھی کرن دے، میں حق نہیں. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، آپ اس کہتے ہیں تیرا بھی حق ہے، ہوں من دے، میرا بھی حق ہے. مرزا غلام احمد پھر کہتے ہیں کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، وہ کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں. یہ باقاعدہ ٹی ویوں پہ، مختلف چینلوں پر یہ باتیں چل رہی ہیں. اور ختم نبوت کا مسئلہ خدا کی قسم کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اسے انہوں نے مزاق بنا لیے. کچھ لوگ سیاست چمکانے کے لیے آگے کس کو کر دیا؟ ختم نبوت. ختم نبوت. ایک صاحب اسمبلی میں کہتے ہیں کلیدی عہدوں سے ہٹا دو، فوج سے نکال دو، کلیدی عہدوں سے ہٹاؤ ان کو، فلاں جگہ پہ ڈائریکٹر ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہٹا دو. اور کہنے والا کون ہے؟ جن کی اپنی حکومت ہے. ہٹا دو. کون ہٹائے بھائی؟ حکومت تمہاری ہے، ہٹاؤ. تقریریں نہ کرو، عملی طور پر اس کا ثبوت دو. ختم نبوت میں اپنے نمبر نہ بڑھاؤ. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ اپنی کتاب میں لکھا. سنیے گا ذرا، غور سے سنیے گا، اس حوالے کو ذرا نوٹ کیجئے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وحی الہی میں اس محمد الرسول اللہ سے میں مراد ہوں. جی میں محمد بھی ہوں، رسول بھی ہوں. جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، تو وہ آمنہ کے لال کو ذہن میں نہیں لاتے. وہ جو مرزے نے کہا ہے کہ اس محمد الرسول اللہ سے مراد ہو میں ہوں،
اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں اس سے. میں آج آپ کو ایک بڑی اہم سی بات بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے شاید کسی نے نہیں کی ہو. بھئی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں. تو ایک بندہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے اس کو؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آپ اسے مسلمان کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ ایک بات آپ بتائیں، غور سے ذرا میری بات کو سنیے گا اور بڑی توجہ سے آپ جواب دیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا کہ میں حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہوں، بس وہ یہودی ہو گئے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہودی. انہی کا کلمہ پڑھ. یہی آدمی کچھ مدت کے بعد حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھے، یہودی رہے گا؟ بولو بولو. کیوں؟ اس نے حضرت موسیٰ کی تکذیب کی ہے. حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتا ہے، ان کی تکذیب نہیں کرتا، لیکن کلمہ حضرت عیسیٰ کا پڑھنے لگ گیا ہے، تو اسے یہودی کہلانے کا حق ہے. یہ کیا بنے گا؟ یہی آدمی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے. یہ جو عیسائی اب کلمہ پڑھتے ہیں پھر وہ عیسائی رہتے ہیں؟ عیسائی انہیں کہلانے دیتے ہیں عیسائی؟ عیسائی یہ بھی عیسائی کہلائے؟ نہیں. مسلمان جبکہ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی سچا مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی سچا مانتا ہے، اور جس نبی پر ایمان لایا ہے وہ تو سچوں کا سچا ہے. وہ اب عیسائی ہوگا کہ مسلمان؟ زور سے بولو. اور میرے نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی مرزے کو نبی مان لیتا ہے تو وہ مسلمان کیسے رہ گئے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ ایک آدمی حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، ان کی شریعت کو مانتا ہے، وہ یہودی کہلاتا ہے. حضرت عیسیٰ کو مان لیتا ہے، حضرت موسیٰ کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا، وہ یہودی نہیں رہتا، عیسائی ہو جاتا ہے. وہی عیسائی جب میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، وہ عیسائی نہیں رہتا، نام بدل گیا، امت بدل گئی. نبی کو ماننے سے امت کا نام بدل گیا. اور کوئی مسلمان جب مرزے کو نبی مان لیتا ہے تو وہ مرزائی ہوا، مرتد ہو گیا، اسے مسلمان کہلانے کا حق تو نہیں ہے. اور اگر میری دوسری بات پہ آپ غور کریں، توجہ کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. جس نبی کو مانتا ہے نا وہ سچا ہے. حضرت موسیٰ کیا ہے؟ وہ ان کا کلمہ چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کا پڑھتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ سچے. پچھلا بھی سچا، پھر وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی سچے، پچھلے بھی سچے. سچے نبی کو مانے، سچے نبی کا کلمہ پڑھے تو پھر وہ عیسائی نہیں رہتا، پھر وہ یہودی نہیں رہتا. اور میرے نبی کو مان کے جھوٹے نبی کا کلمہ پڑھے تو پھر اسے مسلمان کہلانے کا کیا حق ہے؟ اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. یہ تو ہماری اسمبلی پارلیمنٹ سن 1974 میں پوری اسمبلی متفقہ فیصلہ دے چکی، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ لاکھ اختلاف سے ہی.
لیکن یہ کارنامہ جو ان کے دور حکومت میں ہوا، اکثریت ان کی تھی، اپوزیشن کے تو 35 آدمی تھے، اپوزیشن کے 35 آدمی تھے، اکثریت تو پیپل پارٹی کی تھی، انہی کی ووٹنگ سے یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اور پھر ہوا بھی عجیب، جو خلیفہ تھا ان کا جھوٹا خلیفہ، اسے اسمبلی میں لایا گیا، تم بھی پیش کرو، اپنی بات کہو۔ تو اس کے سر پہ پگڑی ہے، بڑی خوبصورت، پوری داڑھی ہے، علماء اور پیروں والا روپ ہے۔ اس نے ختم نبوت کا بھی اقرار کیا، میں خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اس وقت تھوڑا سا اسمبلی کے ممبران میں جنبش پیدا ہوئی، ہاں اے کافر نے پگڑی، چہرہ نورانی، چہرے پہ داڑھی، بسم اللہ پڑھ کے بات شروع کی، نبی پاک پہ درود پڑھتا ہے۔ اس وقت تھوڑے سے ہلے۔ کسی کتاب میں پڑھا کہ بھٹو صاحب نے مولانا غلام غوث ہزاروی سے کہا کہ مسئلہ تے میں حل کرنا چاہنا، نصرت بھٹو نہیں مندی۔ وہ کہتی یہ کیسے کافر ہے؟ نماز پڑھتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھتی ہیں، یہ کیسے کافر ہو گئے؟ تے مہربانی کرو اس نو سمجھاؤ۔ صبح کے ناشتے پر ایک میز پہ اکٹھے ہو گئے، بھٹو صاحب بھی، ان کی اہلیہ بھی، مولانا بھی۔ مولانا نے نصرت بھٹو سے پوچھا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتی ہو؟ کہتی میں تو نہیں مانتی۔ بھٹو صاحب مانتے؟ کہ بھٹو صاحب بھی نہیں مانتے، ہم انہیں نبی تو نہیں مانتے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے مرزے کی کتاب نکالی اور کتاب نکال کے نصرت بھٹو کے سامنے رکھی، اور اس کو جس میں مرزا نے لکھا کہ جو لوگ میری نبوت کے قائل نہیں وہ جنگل کے سور ہیں، ان کی عورتیں کتیاں ہیں، اور ایک دوسری کتاب میں لکھا کہ جو لوگ میری نبوت کے قائل نہیں وہ ولد الحرام ہیں۔ مولانا نے کہا تو مندی ہے؟ کہ میں تے نہیں مندی اس نبی۔ مولانا کا پھر یہ تو تجھے کہہ رہا ہے کتیا، ولد الحرام، جنگل کے سور۔ نصرت بھٹو آخیا کل نہیں اجو ہی غیر مسلم اقلیت کرا، کل تو بڑی دور کی بات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو نشانہ نہ بنے، سیاسی چالیں نہ چلی جائیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کو رگیدنا، ایک دوسرے کی الزام تراشی کرنا، اور جو لوگ اس پر لب کشائی کر رہے ہیں مہربانی کریں، ان کا علم نہیں ہے، وہ اس پر لب کشائی نہ کریں۔ وزیر قانون نے جو کچھ کہا وہ غلط کہا، انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے۔ انہوں نے جو کچھ کہا غلط کہا، ان کا مطالعہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں جی، اور روزہ رکھتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اس سے بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ جو لوگ میرے نبی کے بعد کسی ذلی بروزی، حقیقی مجازی، تشریعی غیر تشریعی نبی کے قائل ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ملک کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے۔ جو انہیں کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ان سے کوئی دلیلیں نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی مرزائیوں سے کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔
کہ دلیلیں دو. نہیں، جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو صدیق اکبر نے یہی کہا تھا، ایک میز پہ بیٹھو، ٹیبل ٹاک کرو، دلیلاں دو. انہوں نے کہا نہیں، فیصلہ دلائل سے نہیں، ابو بکر کی تلوار سے ہوگا. ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گی. کسی نے دلیل نہیں پوچھی، کسی نے کوئی دلیل نہیں پوچھنی. میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح، بدیہی، اٹل مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جو آدمی شک میں پڑ کر اس سے دلیل مانگے گا، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس نے شک کیوں کیا ہے؟ جس طرح اللہ کی الوہیت برحق ہے، میرے آقا کی ختم نبوت بھی برحق ہے. وہ قرآن سے واضح ہے، قرآن کی 100 آیتوں سے واضح، 200 حدیثوں سے واضح، صحابہ کا اجماع ہے. امام اعظم کہتے ہیں جو مدعی نبوت سے دلیل مانگے وہ بھی کیا ہے؟ اس نے شک کیوں کیا؟ کیوں دلیل مانگی اس نے؟ میری آج کی جو تقریر ہے، میرا خیال ہے قادیانیت کے لیے بہت ساری باتیں میں نے آج آپ کو جو پس منظر بتایا، شاید اس سے پہلے آپ کو یہ پس منظر کسی نے نہ بتایا ہوگا. ویسے ہم عشرہ ختم نبوت ہر سال کرتے ہیں. اس دفعہ یہ عشرہ 14 نومبر سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. 14 نومبر سے 23 نومبر تک یہ 10 دن ہم شہر کی مختلف مسجدوں میں آقا کی ختم نبوت کو بیان کریں. لوگوں کو بتائیں گے کہ قادیانیت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے. اور ہمارا آخری جلسہ یہاں معاویہ مسجد میں 23 نومبر کو ہوگا انشاءاللہ، عشاء کے بعد. وہ ہمارا آخری جلسہ ہوگا. آپ ابھی سے، جو ہمارے کارکن ہیں، ورکر ہیں، آپ ہیں، آپ ابھی سے اس کی تیاریاں شروع کریں گے انشاءاللہ. اوہو